پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل مل کیسے زوال کا شکار ہوئی؟ پاکستان سٹیل مل پاکستان میں سٹیل کی مصنوعات اور خام لوہے سے خالص لوہا نکالنے کی صلاحیت رکھنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت کو اگر ہندسوں میں پیش کیا جائے تو 11 لاکھ ٹن لوہا پیدا کرنے کے علاوہ ایک ہی وقت میں 55 لاکھ ٹن لوہے کی مختلف شکلوں میں ڈھلائی کی گئی مصنوعات پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ادارہ صرف سٹیل مصنوعات ہی نہیں بنا سکتا بلکہ اس کی بدولت چھوٹی بڑی مزید فیکٹریاں لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ ادارہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چند بڑی سٹیل ملز میں شمار ہوتا ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 1970 میں اس ادارے کی تعمیر سوویت یونین کے تعاون سے اس وقت کی گئی جب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم تھی، جب اس کا تعمیری معاہدہ اس سے قبل یحییٰ خان کے مارشل لا کے دوران طے پایا تھا۔ اس کی تعمیر کے وقت اس مل کو مزید توسیع دینے کے لیے پہلے سے ہی اسے اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ وقت آنے پر اس کی پیداواری صلاحیت کو دگنا کیا جا سکے۔ منصوبہ بند معیشت سے پاکستان میں خاطر خواہ فائدہ تو نہیں ہوا، مگر ملکی پیداوار کو بڑھانے کی غرض سے پیٹرول اور گیس کی طرح سٹیل کی مصنوعات کے لیے بھی ملکی سرمایہ داروں اور تاجروں کو پابند کیا گیا کہ وہ پاکستان سٹیل مل سے ہی مصنوعات خریدیں۔ اس ادارے کی پیداواری صلاحیت کو مکمل بروئے کار لانے کے بعد بھی اگر طلب بچ جائے تو پاکستان سٹیل مل سے NOC حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی تاجر یا کمپنی لوہے کی مصنوعات بیرون ملک سے درآمد کر سکے۔ ان تمام شرائط اور اس ادارے کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ یہ ادارہ خسارے میں جا سکتا ہے۔ پرانی کہاوت ہے کہ جنگل میں آگ لگی اور بندر کے پاؤں جلنے لگے، اس نے اپنے بچوں کو اپنے پیروں تلے دے کر آگ سے بچنے کی کوشش کی، مگر آگ بڑھی تو نہ بندر بچا نہ اس کے بچے۔ ایسا ہی کچھ پاکستان کے سرمایہ دار حکمرانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پاکستان میں ویسے تو تمام برسر اقتدار آنے والے افراد کا تعلق سرمایہ دار یا جاگیردار گھرانوں سے تھا، جن میں سے کچھ نے عوام دوست یا سوشلسٹ ہونے کا ناٹک بھی کیا، مگر ان سب کا ایک ہی منصوبہ رہا کہ کسی طرح سرمایہ دار طبقے کو تحفظ فراہم کیا جائے، جو اب گراؤٹ کا شکار ہو کر یا تو بڑی مقدار میں سرمایہ سمیٹے جانے کی شکل اختیار کر گیا یا پھر IMF، ورلڈ بینک اور آج کل چینی سرمایہ داروں کی خوشنودی حاصل کرنے میں تبدیل ہو گیا۔ ان سرمایہ کے دلالوں کو پاکستان سٹیل ملز ایک سونے کی چڑیا نظر آ رہی تھی، جبکہ پاکستان سے باہر موجود سٹیل کی پیداوار کرنے والے سرمایہ داروں کی آنکھ کا کانٹا پاکستان سٹیل ملز پاکستان جیسی بڑی منڈی میں عالمی سرمایہ داروں کی فولادی مصنوعات کی فروخت کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھی، جس کو ہٹانے کا کام پرویز مشرف کے دور میں شروع کیا گیا۔ پرویز مشرف دور میں پاکستان سٹیل ملز پر جو پہلا حملہ کیا گیا وہ اس کی مصنوعات کی لازمی فروخت کے حوالے سے تھا، یعنی پاکستان میں فولاد کی مصنوعات کی خرید کے سلسلے میں پاکستان سٹیل ملز سے لازمی اجازت کا قانون ختم کرتے ہوئے منڈی کو سرمایہ دارانہ مقابلے کے لیے کھول دیا گیا، جس سے ایک طرف تو اس کی مصنوعات کی فروخت میں کمی واقع ہوئی، دوسرا اس کی مصنوعات کو انتہائی سستے داموں فروخت کرتے ہوئے پاکستان کے سرمایہ داروں اور تاجروں کو بے پناہ منافع کمانے کا موقع دیا گیا۔ اس عمل سے پاکستان سٹیل مل کی معاشی کارکردگی یعنی منافع کم ہونے لگا اور منافع کی کمی کو اعداد کے گھن چکر میں نقصان بنا کر پیش کرتے ہوئے اسے فروخت کر دیا گیا۔ اس کے خلاف محنت کشوں نے تحریک چلائی اور نجکاری کو غیر مؤثر کرتے ہوئے اسے واپس قومی ملکیت میں جانے پر زور دیا، لیکن ان کی اس تحریک کو مختلف طریقوں سے ناکام کر دیا گیا۔ سٹیل مل کو جس قیمت پر فروخت کیا گیا اس مالیت سے زائد قیمت کا اس کے مختلف گوداموں میں کپاڑ پڑا ہوا تھا، لیکن تحریک چلا کر محنت کش طبقے نے نہ صرف اپنے ہونے کا بلکہ سب سے طاقتور فریق ہونے کا ثبوت دیا۔ سٹیل مل کے ورکرز اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا اور اس ادارے کی بندش سے کس کو فائدہ ہونے والا ہے۔ پاکستان سٹیل مل ایک تو وسیع اراضی پر مشتمل ہے جسے پراپرٹی کے بڑے ڈیلرز للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اس ادارے کو مختلف بیرونی سرمایہ کار اونے پونے خریدنے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، اسی لیے اب پاکستان سٹیل مل کو 30 سال کے لیے لیز پر دیا جا چکا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔